اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، نشست و برخاست میں، ہر چیز میں اگر مکمل مشابہت مجھے کسی ہستی کی نظر آئی رسول اللہ کی ذات کے ساتھ تو وہ صرف فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ ہم اعزاز سمجھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی گولی ہمارے سینے پر پیوست ہو، ہم یہ اعزاز سمجھیں گے کہ ایسا شخص جو اس ملک کے خلاف ہو اس کی گولی ہمارے سینے پر پیوست ہو۔ اما بعد، قابل صد احترام و ذی احتشام قائد اہل سنت، عظیم خاندان، علماء خاندان، پیران عظام کا خاندان، شہیدوں کا خاندان، عظمتوں کے خاندان کے چشم و چراغ پیرزادہ ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب آج اس کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے ہیں۔ قائد وحدت، عظیم اسکالر اور عظیم انقلابی رہنما محترم جناب راجہ ناصر عباس صاحب، چیئرمین مجلس وحدت المسلمین، آپ تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے برادر مکرم اور عظمتوں کے، عزتوں اور رفعتوں کے لائق محترم جناب خرم نواز گنڈا پور صاحب تشریف لائے، میں نہایت مشکور ہوں۔ ہماری درخواست پر محترم المقام جناب ذوالفقار بخاری صاحب، زلفی بخاری صاحب تشریف لائے، میں صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے والد گرامی جناب واجد بخاری صاحب میرے بہت قابل احترام اور کرم فرماؤں سے ہیں، عرصہ دراز سال ہا سال سے ایک تعلق ہے میرا ان کے ساتھ، اور محبت کا تعلق ہے اور دوستی کا تعلق ہے، اور یہ بھی اسی انداز سے ہمیں دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اجر عطا فرمائے۔ ہماری گزارش پر عالم اسلام کے نامور عالم دین، عالم تشیع کے ایک بہت عظیم مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر سید ظہیر الحسن صاحب، جو بنیادی طور پر پاکستان سے ہیں لیکن مقیم امریکہ میں ہیں اور پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، محبت کا پیغام پھیلاتے ہیں۔ کربلا میں بحیثیت خطیب ہیں، حضرت امام عالی مقام کے روضہ مبارک پر، اور یہاں پر بھی خطبات دیتے ہیں اور پوری دنیا میں محبت کی فکر کو جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ہماری خوش قسمتی ہے کہ سلسلہ رفاعیہ کے عظیم مذہبی اسکالر، میرے لیے بہت قابل احترام ڈاکٹر مسعود رضا الرفاعی الشامی، آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ بنیادی طور پر برطانیہ میں سیٹلڈ ہیں، ہماری گزارش پر تشریف لائے، میں صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے لیے بہت قابل احترام اور عزتوں کے لائق اور ہمیشہ محبتیں کرتے ہیں خواجہ مدثر صاحب توسہ شریف سے، دربار عالیہ توسہ شریف، آپ تشریف لائے ہیں، صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے برادر مکرم جناب ریحان طاہر صاحب تشریف لائے، پروفیسر ظفر اقبال صاحب تشریف لائے، میری عظمتوں کے لائق ڈاکٹر ظہیر عباس قادری صاحب تشریف لائے، اور وہ میرے بہت ہی عزتوں کے لائق جناب محمد حسن حافظ محمد حسین گولڈوی صاحب لاہور سے تشریف لائے، میں صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے لیے بہت قابل احترام جناب سید مخدوم زیدی صاحب تشریف لائے، آپ کے رفقا کو اور تمام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی یہ کانفرنس ہماری 10ویں کانفرنس ہے، اور یہ ہے تلک عشرۃ کاملہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کانفرنس کو جو ہے وہ منعقد کرنے میں، یہاں پر اس ادارے میں مسلسل 10 سال سے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے برادر مکرم جناب سید ناصر شیرازی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور ان کی بڑی محبتیں ہیں، بڑے ان کے ساتھ پیار کے رشتے ہیں، اور نہایت ہی انرجیٹک شخصیت ہیں، ہمیشہ ہر چیز کو بہت ہی جہادی سطح پر دیکھتے ہیں، اور ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ یہ عالم تشیع میں ایک متحرک شخصیت ہیں، جو محبت کا پیغام جو ہے وہ خیبر سے لے کر کراچی تک اور تمام شرق و غرب میں پاکستان میں پھیلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کا جو دن ہے، ولادت باسعادت کا دن منا رہے ہیں، کہ جن کی افضلیت پر امت مسلمہ بڑا
کنسنسس رکھتی ہے، بہت ہی اتفاق رکھتی ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع میں افضل ترین شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اور یہ جو اعزاز آپ کو حاصل ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ انما فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ اعزاز نہ کسی رشتہ دار کو حاصل ہے، نہ کسی دوست کو حاصل ہے، کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے فقہاء میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر ہمارے قابل قدر مفکرین ہیں، انہوں نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد جو ہے وہ افضل ترین شخصیت ہیں، افضل ترین شخصیت ہے۔ اور امام طبرانی نے، امام شوکانی نے اور امام حیثمی نے، یہ جلیل القدر محدثین ہیں اہل سنت کے، انہوں نے خود سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول نقل کیا ہے، اور وہ تمام کے تمام جو میں نے ذکر کیے ہیں نام، انہوں نے روایت کیا ہے ان عائشہ قالت، سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال گرامی تو اپنی جگہ پر ہیں، سیدہ عائشہ الصدیقہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا خود ارشاد فرماتی ہیں ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، کہ فاطمہ کے والد کے علاوہ فاطمہ سے بڑھ کر میں نے کوئی افضل نہیں دیکھا ہے اس امت میں۔ یہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے۔ اور محبت ایک ایسا لازوال تعلق ہوتا ہے کہ جو تعلق جو ہے وہ جتنا قریب ہوتا ہے اتنی افضلیت بن جاتی ہے، اور اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی سیدہ سے محبت کرتے تھے اس امت میں کسی فرد سے اتنی زیادہ محبت نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اس کو امام حاکم نے المستدرک میں، مصنف ابن ابی شیبہ نے، اور حضرت امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان عمر انہ دخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے گئے، فقال یا فاطمہ، آپ نے فرمایا اے فاطمہ ما رأیت احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کے، میں نے اس پوری امت میں آپ سے زیادہ کسی شخصیت کو نہیں دیکھا کہ رسول آپ سے بڑھ کر کسی کے ساتھ محبت کرتے ہوں۔ سب سے بڑھ کر محبت کرنے کا یہ جو عمل ہے یہ بھی اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ رسول اللہ کی محبت اہل بیت اطہار میں سے بھی اور صحابہ کرام میں سے بھی سب سے بڑھ کر جس کے ساتھ تھی وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھی۔ اور سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اور قول میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس امت میں اس دور کی خواتین و حضرات میں نے فاطمہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشابہ کسی کو نہیں دیکھا، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، نشست و برخاست میں، ہر چیز میں اگر مکمل مشابہت مجھے کسی ہستی کی نظر آئی رسول اللہ کی ذات کے ساتھ تو وہ صرف فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اس وجہ سے ہم ویسے نہیں کہ ہم نے کسی عقیدے سے انحراف کیا ہے یا اپنے اہل سنت کے عقیدے سے انحراف کیا ہے، نہ کرتے ہیں، نہ کسی کے لیے کرتے ہیں، نہ کسی دنیاوی لالچ کے لیے، نہ کسی کو شخصیت کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ ہمارا ایمان ہے جو ہمارے اکابر نے ہماری طرف ٹرانسفر کیا ہے۔ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اس سبق کو، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اس سبق کو کہ ہم اللہ کی اس بندی کے ساتھ اتنی محبت کریں جتنی ان کے ساتھ محبت کرنے کا حق ہے۔ اس لیے درست طور پر ہمارے دوستوں نے کہا کہ آپ اسوہ ہیں، تمام خواتین کے لیے اسوہ ہیں، ایک نمونہ عمل ہیں۔ سیدہ
تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ اور پھر میں آپ کو عرض کروں کہ ان فضائل کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ اسلام اور مسلمان عورت کے اعتبار سے، اس کی عزت و تکریم کے اعتبار سے ڈیفینسو پوزیشن پر نہیں ہیں، یہ افینسو پوزیشن پر ہیں۔ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو مدافع نہیں سمجھتے کہ ہم خواتین کو ان کے حقوق نہیں دے رہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین نے جتنی بھی خواتین کو حقوق دیے ہیں وہ کسی اور دین نے خواتین کو اتنے حقوق نہیں دیے، اور مرد و زن کو جس طرح برابری کا درجہ اسلام نے دیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ قرآن مجید بڑا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ تمام صفات کو بیان کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ مرد کو ڈبل اجر دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور عورت کو سنگل اجر دے گا، دونوں کو اجر جو ہے وہ برابر میں دے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بھی شخص عمل صالح کرے گا وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، مرد ہے یا عورت ہے، یہاں پہ بھی کوئی تفریق نہیں کی، سب کو حیات طیبہ کی بشارت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے دین کو دیکھو۔ آج پوری دنیا میں اور بطور خاص مغرب میں عورت ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، پریشان ہے۔ ایک شخص آتا ہے، اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اس کی دولت اس کی سب کچھ کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، ساری زندگی وہ بچوں کا بوجھ اٹھا کر وہ زندگی گزارتی ہے وہ خاتون۔ لیکن ادھر اسلام کو دیکھیں، جو علمی میراث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور دین متین نے ایک مرد کو مختلف حیثیتوں سے وہ ایک میت کی وراثت میں حق دیا ہے تو 8 مرد ہیں جن کو حق دیا گیا ہے، اور دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو 12 خواتین ہیں، ایک خاتون 12 حیثیتوں سے میت کے جو ہے وہ وراثت میں شریک ہوتی ہے، مرد جو ہے وہ 8 حیثیتوں سے شریک ہوتا ہے۔ تو پلڑا کس کا بھاری ہے؟ عورت کو۔ اس لیے اسلام کو بدنام نہ کیا جائے۔ ہم عورت کو حقوق دیتے ہیں، عزت و تکریم دیتے ہیں، ہم ماں کو اپنا مقام دیتے ہیں، ہم بیوی کو اپنا مقام دیتے ہیں، بچیوں کو اپنا مقام دیتے ہیں۔ آج آپ نے عورت کو جو ہے وہ ایک مارکیٹ کموڈٹی بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے اور اس کو جنسی ہراست کا شکار کیا ہے، اور آپ اس سے لیبر لیتے ہیں کہ ایک مرد جو ہے وہ زیادہ پیسے لے گا کام کرنے کے، ایک عورت کو رکھیں گے تو وہ کم پیسے لے گی۔ اس بنیاد پر آپ مارکیٹ میں لے کے آ گئے ہیں عورت کو۔ اسلام نے تو اس کو گھر بیٹھنے کا، عزت کا، تکریم کا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں اسلام کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے، اسلام کی ڈگنیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں چیلنج کرنا چاہیے کہ آئیں ہمارے ساتھ مقابلہ کریں کہ عزت عورت کو ہم دے رہے ہیں یا عزت عورت کو آپ دے رہے ہیں۔ آپ مطالعہ کر کے آئیں، بیٹھیں۔ علماء کرام یہاں پہ تشریف فرما، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ مطالعہ کریں اور اپنے جو لیکچرز ہیں وہ ڈیلیور کریں۔ اس حوالے سے اتحاد امت پر میں یہی عرض کروں گا کہ آج جو ہم نے یہ گلدستہ سجایا ہے یہ بہت قیمتی گلدستہ ہے، ہمیں مل کر بیٹھنا چاہیے۔ اس ملک کے مسائل کو ہم مل بیٹھ کر ہی حل کر سکتے ہیں، اور مذہبی مسائل پر بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگ کو جو ہے وہ پریارٹی دینی ہوگی۔ کبھی بھی جو دشمنیاں ہیں، نفرتیں ہیں، بیٹھے بغیر، ملے بغیر ختم نہیں ہوتی۔ آج بہت سارے لوگوں کو ہم نے، بلکہ بہت سارے عزیزوں کو ہم نے دعوت دی تھی، بطور مقرر مہمان کے دعوت دی تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ راستہ مشکل راستہ ہے۔ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہ مشکل راستہ ہے، یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں۔ یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں
آپ جو تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو باوجود تشریف نہیں لا سکے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ان کی خدمت میں یہ پیغام میں ضرور دیتا ہوں کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، یہاں پر بہت ساری ناراضگیاں جو ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو یہ اتحاد و وحدت کا راستہ جو ہے وہ آپ اپنائیں، ورنہ مشکل راستہ ہے یہ۔ اس راستے کے مسافر تھے میرے قائد حضور شہید پاکستان ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس راستے پر چلنے کی وجہ سے ان کو شہادت کے عالی مرتبے پر فائز ہونا پڑا۔ ہم تو خوش ہیں اس پر، لیکن یہاں پر ایسے شخص کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا جو اتحاد کی بات کرتا ہے۔ جو آگ لگاتا ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جو آگ لگاتا ہے اس کی پروموشن کی جاتی ہے، اور جو اتحاد اور وحدت کی بات کرتا ہے اس کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم خون جگر دے کر اس شجر عظیم کی آبیاری کریں گے۔ ہمارے اکابرین نے خون دیے ہیں، اور واللہ باللہ تاللہ ہم بھی تیار ہیں اس راستے پر خون دینے کے لیے، ہم بھی تیار ہیں۔ ہم اعزاز سمجھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی گولی ہمارے سینے پر پیوست ہو۔ ہم یہ اعزاز سمجھیں گے کہ ایسا شخص جو اس ملک کے خلاف ہو اس کی گولی ہمارے سینے پر پیوست ہو۔ ہم اس کو اعزاز سمجھیں گے، ہم عزت کی موت مرنا چاہتے ہیں۔ میں آج ہم سب یہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان پر جو جور و جفا ہو رہا ہے وہ ایک مغرب کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ایک خود مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک خود مسلمان باعث ہے ان پر ظلم و ستم ڈھانے کا۔ اس وجہ سے آج کا یہ پلیٹ فارم عالم اسلام کے تمام لیڈرز سے، عالم اسلام کے تمام ممالک سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ فلسطینی مظلوموں کو یوں اکیلا مت چھوڑیں۔ ان کی بقا، ان کی عزت و تکریم عالم اسلام کی بقا اور عزت و تکریم ہے۔ ہمیں کشمیری مسلمانوں کو یوں بے آسرا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں حکومت وقت کو اور ریاست کے عظیم اداروں کو یہ گزارش کروں گا کہ فلسطین کے موقف ہمارا وہی ہونا چاہیے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف تھا، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف تھا۔ ہمیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کھڑا ہونا چاہیے جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے تھے۔ ہمیں اس سے سر منہ انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان کے ساتھ بھی غداری ہوگی، اور یہ عالم اسلام کے ساتھ بھی غداری ہوگی، یہ قرآن و سنت کے ساتھ بھی غداری ہوگی، اور اس ملک کی عظمت کے ساتھ بھی غداری ہوگی۔ اس وجہ سے میں یہ آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں ایک اصول اپنانا ہوگا کہ ہم کھڑے ہیں مظلوموں کے ساتھ، اور ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نہایت معذرت خواہ ہوں کہ میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا ہے۔ بار ذکر تمام آنے والے معزز مہمانوں کا جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔